میرے محبوب نے اس انداز کے ساتھ دعا مانگی اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے جو مسجد عریش تیار کی گئی، حضور بار بار اس کے اندر سجدے کرتے ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی چادر کندھوں سے سرک کے نیچے گر پڑتی۔ ابو بکر صدیق اس چادر کو اٹھاتے، حضور کے کندھوں پہ رکھتے، حضور کو تسلی دیتے، یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ اور پھر وقت گزرتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بشیر بشیر، فرمایا ابو بکر یا ابا بکر خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، عطا کا نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ وہ دیکھو سامنے جبرائیل امین گھوڑے کی لگام تھام کر آ رہے ہیں، 3000 فرشتوں کے ساتھ جبرائیل امین آ گئے، میکائیل بھی آ گئے، اسرافیل بھی آ گئے، فرشتوں کے بڑے بڑے سردار آ گئے ہیں۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے جب 17 رمضان مبارک کا دن آیا، میرے محبوب نے سحری کے وقت صحابہ کرام نے کھجوروں کے ساتھ روزہ رکھا، قرآن کی تلاوت کی، اور سحری کے وقت جماعت کے اندر صفے بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے جس انداز کے ساتھ جنگ کی، اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور مسلمانوں کی عزت و وقار کے جھنڈے پورے عرب کے اندر گاڑ دیے گئے، یہاں تک کہ کافر جو ہیں دم دما کر بھاگ گئے، بڑے بڑے سردار عتبہ شیبہ مارے گئے، لشکر کا جو بڑا سردار تھا ابو جہل جو کہتا تھا کہ کل لڑنے کی نوبت نہیں آئے گی بلکہ رسیاں ساتھ لے جاؤ، ہم مسلمانوں کو جکڑیں گے، پکڑیں گے، صحن حرم میں باندھیں گے اور دکھائیں گے لوگوں کو تماشا، یہ وہ اس نئے دین کے دعوے دار ہیں۔ آج ابو جہل وہاں مقتل میں پڑا ہوا ہے، اس کی لاش بکھری پڑی ہے، اس کے جسم کے اوپر غبار پڑی ہوئی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو جہل بتا، اس کی لاش پہ کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل بتا، آج اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے یا تجھے عزت دی ہے؟ آج اللہ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، اور پورے عرب کے اوپر آقا کریم علیہ السلام کا تسلط قائم ہو گیا، اسلام کی ہر طرف چرچا ہو گیا، اسلام کی مشہوری ہو گئی، اور آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں کو اللہ رب العالمین نے فتح کے ساتھ نوازا۔ یہ وہ اسلام کی غزوہ بدر ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے جب یہاں سے رخصت کی تو جبرائیل امین قرآن مجید لے کر آئے، اور اللہ جل شانہ نے اس جنگ کو یوم الفرقان کہا، فرقان کا دن، ان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن قرار دیا، اور اللہ جل شانہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ کہا محبوب اللہ نے آپ کو عظیم فتح کے ساتھ انا فتحنا لک فتحا مبینا کے الفاظ بھی اس پر استدلال کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو عظیم فتح کے ساتھ نوازا ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے یہ مشکل سفر کاٹا۔ اسلام کے دور کے اندر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، قوموں پر ہر دور کے اندر مشکل اوقات بھی آئے ہیں، لیکن جو میدان کے اندر قوت کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کدو سے قدار اندر قدارت بھی۔ کہ آج بھی اگر ہم بدر والا جذبہ پیدا کریں گے، اگر آج بھی ہم اپنے اندر احد والی جرأت پیدا کریں گے، 3 ہجری کو مسلمانوں نے پھر احد کا معرکہ جو ہے وہ فتح کیا ہے، اور 4 ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوا ہے، 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوا ہے، 6 ہجری کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کیا ہے۔ ہر سال کے اندر جنگیں لڑتے آ رہی ہیں۔ اسلام کی تاریخ کے اندر جرأت اور بہادری ہے، اسلام کی تاریخ کے اندر کفر کے مقابلے میں مزاحمت پائی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کبھی زندگی کے اندر سکھ کا سانس لیا اور کفر کے سامنے لیٹ گئے، فرمایا نہیں، مسلمانوں نے ہمیشہ مزاحمت کی ہے، اور اسی مزاحمت کی وجہ سے اللہ نے انہیں کامیابی کے ساتھ نوازا۔ 6 ہجری آئی، صلح حدیبیہ ہوا، مسلمانوں نے وہاں عمرے کے ارادے سے احرام باندھا، یا مکہ کے قریب پہنچے تو راستہ روک دیا گیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے وہاں احرام کھول دیے، معاہدہ کیا، کفار کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ لیکن پھر وہی کفار تھے، قریش والوں نے پھر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو معاہدہ کیا، معاہدے کو توڑ دیا، غداری کی۔ اب 8 ہجری پہنچا، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جب معاہدہ کیا ہوا توڑا، حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کا حکم دے دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اب اپنے مکہ کو فتح کرنا ہے، تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس کے لیے لشکر کو تیار کیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک بڑا لشکر جرار، تقریباً 10,000 افراد پر مشتمل لشکر تھا، جو 8 ہجری کے اندر حضور نے تیار کیا، اور جب مکہ کے قریب مرہ زہران کے مقام پر پہنچے، آقا کریم علیہ السلام نے سب قبیلے والوں کو حکم دے دیا کہ ہر قبیلہ اپنی اپنی چراغ روشن کرے،
अपनी अपनी कंदीलें रोशन करें। रात के वक्त जब मर्रज़ ज़ोहरान के मकाम पे चिराग रोशन किए गए तो पूरे मक्के के अंदर रोशनी फैल गई।